اب آپ کو بتاتے ہیں کہ رمضان میں اگر ہم گناہ کرتے ہیں اس کی سزا کیسے زیادہ ملے گی. مثال کے طور پہ ایک کرسی ہے, ایک کرسی پر کوئی شخص بیٹھا ہو, آپ کا کوئی نارملی دوست بیٹھا ہو, آپ نے اس کو کسی بھی طریقے سے تو چڑھا کر کے اٹھا دیا. اب یہاں پر اس کو اٹھانے میں آپ کے لیے کوئی دقت کی بات نہیں تھی کیونکہ وہ ایک عام انسان تھا. اب وہیں پر اگر کوئی بڑا ادھیکاری بیٹھا ہو یا کوئی منتری اس کرسی پر بیٹھا ہو, تم نے تو چڑھا کر کے اس کو اٹھا دیا, اب کیا ہوگا؟ اب وہ جرم ہو جائے گا, اس کی آپ کو سزا ملے گی, کیونکہ جو انسان بیٹھا ہوا ہے اس کی قدر و منزلت معنی رکھتی ہے. اسی طرح سے رمضان المبارک کا مہینہ برکت والا ہے. اگر اس میں ہم نے غلطی کی, اس میں ہم نے جھوٹ بولا, اس میں ہم نے خیانت کی, اس میں ہم نے لوگوں کو دھوکہ دیا, تو اس کا گناہ بھی بہت زیادہ ملے گا, اس کا عذاب بھی ہم پر بہت زیادہ ہوگا, اتنا زیادہ کہ شاید ہم اس کی بھرپائی بھی نہ کر سکیں. کیونکہ اس بابرکت مہینے میں ہمیں نیکیاں کمانے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے, لیکن اگر ہم اس کی بے حرمتی کریں گے, اس کا مذاق بنا کے رکھ دیں گے, اس کو صرف کھانوں تک محدود کر دیں گے, تو یہ صرف اس کی پھر ہمیں سزا بھی ملے گی. اور آج ہمارے معاشرے میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ رمضان المبارک آتے ہی مسجدیں سجے یا نہ سجیں, مسجدیں آباد ہوں نہ ہوں, لیکن ہماری بازاریں آباد ہو جاتی ہیں. ہماری بازاروں میں ایسا رش نظر آتا ہے, ایسی بھیڑ نظر آتی ہے, ایسا لگتا ہے کہ یہ رمضان المبارک عبادت کا مہینہ نہیں بلکہ کھانے اور پکانے کا مہینہ ہے. ہمارا مسلمان آج بازاروں میں زیادہ نظر آئے گا, چاند نکلتے ہی ایسی بھیڑ ہو جائے گی, ایسا لگتا ہے کہ رمضان المبارک اللہ نے عبادتوں کے لیے نہیں بھیجا تھا بلکہ طرح طرح کے پکوان, نئے نئے کھانوں کے لیے, کھانا کھانے کے لیے بھیجا ہو. جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں کھانے پر دھیان مت دو بلکہ عبادتوں پہ دھیان دو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس مہینے میں اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ افطار کرنا, اللہ تعالیٰ نے آپ کا رزق مقدر میں کر دیا, آپ کے رزق کہیں نہیں جائے گا, آپ کا رزق ہے, بنا لڑے بنا جھگڑے آپ تک وہ پہنچ کر رہے گا, وہ کوئی نہیں روک پائے گا. مثال کے طور پہ آپ ایک بات بتائیے, موت کا ایک اللہ تعالیٰ نے فرشتہ مقرر کیا ہے. موت کے فرشتے کا نام ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام. کیا نام ہے؟ اسرائیل علیہ السلام, جن کا نام ہے ملک الموت. ان کا کیا نام ہے؟ وہ روح قبض کرتے ہیں, وہ بھی ایک فرشتے ہیں. اور جو روزی پہنچاتے ہیں, رزق پہنچاتے ہیں اور بارش برساتے ہیں, جس کے ذمہ یہ کام ہے, وہ بھی ایک فرشتے ہیں. ان کا کیا نام ہے؟ حضرت میکائیل علیہ السلام. اب ظاہر سی بات ہے, اسرائیل علیہ السلام کو کوئی روک لے گا؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے روح قبض کرنے کا کام دیا ہے ان کو کوئی روک لے گا؟ دنیا کا کتنا ہی بڑا طاقتور کیوں نہ ہو, کوئی کتنا ہی بڑا طاقتور کیوں نہ ہو, اللہ رب العزت کے علاوہ ملک الموت کا ہاتھ کوئی روک سکتا ہے کیا؟ کوئی نہیں روک پائے گا. آج تک حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک جتنے لوگ بھی پیدا ہوئے ہیں, جتنے لوگ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں, بڑے سے بڑے طاقتور آئے, کیا کسی نے کوئی مرنے سے بچ گیا؟ کوئی نہیں بچا. اب ظاہر سی بات ہے, جب حضرت اسرائیل علیہ السلام کا ہاتھ کوئی نہیں روک سکتا تو حضرت میکائیل علیہ السلام کا ہاتھ کوئی کیسے روک لے گا؟ جو روزی آپ تک پہنچا رہے ہیں ان کا بھی ہاتھ کوئی بھی نہیں روک پائے گا. تو ہمیں اس مہینے میں بے وجہ ایک دوسرے سے جھگڑنے کی, لڑنے کی, مسجدوں میں شور شرابہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ افطار آپ کے نصیب میں ہے تو آپ کو مل کر رہے گا. ویسے بھی اللہ تعالیٰ کھانوں میں برکت دے دیتا ہے. رمضان المبارک میں ہمارے دسترخوان پر وہ نعمتیں ہوتی ہیں جو عام دنوں میں ہمارے لیے مشکل ہوتی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں اتنی برکت دے دیتا ہے تو ہمارے دسترخوانوں پہ رمضان المبارک میں عام طور پہ آ جاتی ہیں. اس لیے ہمیں کھانے کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں پریشان ہونا ہے اپنی عبادتوں کے لیے, ہمیں فکر مند ہونا ہے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے. یہ مغفرت کا مہینہ ہے, یہ رحمت کا مہینہ ہے, یہ بخشش کا مہینہ ہے. آپ نے کسی بھی حدیث میں یہ نہیں پڑھا ہوگا یہ کھانے کا مہینہ ہے, یہ افطار کا مہینہ ہے, یہ بریانی کا مہینہ نہیں. یہ ہمارے لیے برکتوں کا مہینہ ہے. اس مہینے میں ہمیں برکتیں حاصل کرنی ہے.